بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. آج ہم گفتگو کریں گے ہماری اس پوسٹ کے سلسلے میں جو کہ ثریا ستارے کے بارے میں ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان احادیث کو اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن جو لوگ صحیح ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں دراصل وہ ستارہ پرستش کی یا نجومیوں سے عقیدہ رکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اس شک اور شبہ میں کتنی سچائی ہے تب تک آپ نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اخیر تک نہیں دیکھیں گے. اس ویڈیو میں دو نہیں بلکہ تین علماء کرام کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فضیلت شیخ عبدالحلیم ریاض سے، اس کے بعد فضیلت شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کراچی سے، اور پھر اس کے بعد ریاض سے ہی لے کر چلوں گا آپ کو فضیلت شیخ توصیف الرحمان راشدی. تو ان تینوں علماء کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو نتیجے پر پہنچنا ہے، ہمیں نتیجے پر پہنچنا ہے کیا ان احادیث سے ستارہ پرستش کی دعوت دی جا رہی ہے. لیجئے سماعت فرمائیے. سب سے پہلے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو کراچی، جہاں پر پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ اپنی گفتگو انہوں نے ریکارڈ کی ہے ہمارے چینل کے لیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. عاقل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں اور آپ کے گھر میں طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے شیخ. صحت اور سلامتی اور عافیت سے نوازے. اللہ آپ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو بھی. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین اللہم آمین. اور جو بھی عبادات انجام پا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے اور یہ سب اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے. آمین آمین. جس حدیث کی بابت آپ نے استفسار کیا ہے، اگرچہ اس کا معاملہ مختلف بھی ہے صحت اور ضعف کے اعتبار سے، اور علماء کے مختلف فہم ہیں اس تعلق سے، لیکن اگر ہم اس مضمون کو لے بھی لیں تو حدیث میں ثریا کی بجائے طلوع ثریا کے الفاظ ہیں، یعنی ثریا کا طلوع ہونا. تو یہ جو آفات کا اٹھ جانا ہے یہ ثریا سے نہیں ہوگا، ثریا کے طلوع ہونے سے ہوگا. ثریا کا طلوع ہونا یہ سرزمین حجاز کے لیے شدت گرمی یا شدت حرارت کا آغاز ہے. تو یہ جو تغیر و نما ہوگا یہ ثریا کی اس میں کوئی تاثیر نہیں، بلکہ یہ تغیر موسمی تغیر کی بنا پر کہ ثریا کا طلوع ہونا سرزمین حجاز کے لیے شدید گرمی کے آغاز کا الارم ہے. اور وہ آحاد یا امراض جو موسم کی سردی یا موسم بہار میں پھیلے، اور ان کا پھیلنا ہر سال ضروری نہیں ہے، تو پھر ان کا اختتام موسم کی جو شدت حرارت اس سے ہو جاتا ہے یا اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. جی. تو اس کا کسی ستارے سے کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ. اور دنیا کے کسی ستارے یا سیارے کی زمین کے حوادث سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یا وہ حدیث میں انواع کا ذکر آتا ہے جو جاہلیت کا عقیدہ تھا، وہ بارش ستارہ وہ لاتا ہے، کوئی تعلق نہیں. سب جاہلی عقیدے ہیں اور توحید کے عقیدے کے منافی ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. اور یہ جو ثریا ستارے کے طلوع کا ذکر ہے، حافظ ابن حجر فضل الباری میں وہ حدیث لائے ہیں، تو وہ ثریا کی اس میں تاثیر نہیں، طلوع ثریا کی تاثیر. یعنی ثریا کا طلوع ہونا اور اس کا طلوع ہونا
یہ موسم کے تغیر کی علامت ہے، مانا موسم شدید گرم کی طرف جائے گا، تو جب شدید گرمی کی طرف جائے گا تو جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو آفات پھیلتی ہیں، ان کا زور ٹوٹے گا، یا وہ ختم ہوں گی اور یا پھر رفتہ رفتہ اس میں کمی آتے آتے وہ ختم ہوں گی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے بذل المعون فی فضل الطاعون، اس میں انہوں نے اب تک جتنے بھی طاعون کے امراض یا وبا پھیلی ہے تو تحقیق کی ہے، تو ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا پھیلاؤ ان سرد موسم میں شروع ہوا یا موسم بہار میں، اور جب وہ بیماری اٹھی یا ختم ہوئی تو اس وقت شدید گرمی شروع ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ ان کی ایک تحقیقات کا نچوڑ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ موسمی تغیر ہے، جب شدید گرمی شروع ہوتی ہے تو سمجھے کہ پھر یہ جو آفات پھیلتی ہیں یہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا مکہ شہر، بیت الحرام، بیت اللہ الحرام اور یہ حرم، یہاں ہمیشہ گرمی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہاں حجاج کا، معتمرین کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور لوگوں کے اجتماع سے مختلف امراض، کوئی کسی خطے سے کوئی کسی خطے سے آیا ہوتا ہے، تو وہاں کی جو بیماریاں یا جو بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے مکہ کا موسم گرم رکھا تاکہ وہ گرمی ان آحات اور ان بلیات پر کنٹرول کر سکے۔ تو اس کی مہربانی ہے اس کی۔ تو قطعاً ثریا ستارے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ثریا کا طلوع جو ہے یہ موسم گرما کی ایک آمد کا الارم ہے، اور یہ پھر امراض اور آحات کے ختم ہونے یا ان کی تخفیف کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک بات اور یہاں عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر موسم گرما آ جائے اور بیماری بدستور قائم رہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یا تو یہ کہ ہم اس قدر گناہ گار ہیں، معصیتوں میں ملوث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم پر غصہ ہے کہ موسم کے تغیر کے باوجود وہ مرض رخصت نہیں ہوا، بیماری نہیں ختم ہوئی، تو اس میں ہمیں بڑی ایک توبہ اور انابت کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ساری تدابیر کے باوجود بیماری پہنچتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت جو اس کے صالحین بندے ہیں ان کے درجات کی بلندی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ صبح کو 3 بار پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، بے شک، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ سارے کام نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ پھر آپ پر جادو کیوں ہوا؟ اور وہ بھی 60 دن آپ پر رہا، بڑی تکلیف میں اور دن گزارے۔ اور جنگ خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا کھانا پیش کر دیا، اور وہ لقمہ آپ نے اٹھا بھی لیا اور اس کی ہوا پیٹ میں داخل بھی ہو گئی، اور آخری عمر کے حصے تک وہ جو ایک زہر آپ کے اندر داخل ہوا اس ہوا کے ذریعے وہ بعدوں کا جاگ اٹھتا اور آپ کو بڑی تکلیف دیتا، بلکہ مرض الموت میں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ وہ لگتا ہے کہ زہر پوری طرح جاگ چکا اور لگتا ہے کہ میری شاہ کٹ جائے گی۔ تو یہ تکلیفیں آپ کو کیوں پہنچی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رفع درجات چاہتا ہے، بلندی درجات، اور اپنا قرب عطا فرمانا۔ یا پھر بعض اوقات ہم جیسے گناہ گار لوگ، کچھ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، پلٹ جاؤ، تو پھر وہ آفتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو موسم گرما کے آ جانے کے باوجود اگر یہ وائرس موجود ہو تو ہمیں اپنی معصیت اور گناہوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ امراض اور یہ وبائیں جہاں گناہ گاروں کے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہیں اور ان کے لیے ایک عذاب ہیں، وہاں بعض لوگوں کے لیے تمحیص اور تطہیر کا باعث ہیں، مانا ان کو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہونے کا موقع ملتا ہے، اور وہ پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات امراض کا پہنچنا
رفع درجات کے لیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے شد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان پر جو جن کا درجہ نبیوں کے بعد ہوتا ہے. تو خالق کائنات کی حکمتیں، اس کی مشیت وہی جانتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ، رجوع اور انابت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہ امید ہے کہ موسم گرما جب شدید ہو تو یہ وبا ختم ہو، اور اگر نہ ختم ہو تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کو ایک رحمت اور تمہیز اور تطہیر کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ تعالی ولی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ. یہ تھے فضیلت شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کراچی سے. ہم توصیف الرحمان راشدی سے بھی میں نے اسی طرح کا سوال کیا تھا، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ نہیں، ایسی ویڈیو سے یہ کہنا کہ ستارہ پرستی کی طرف بات جاتی ہے یہ غلط ہے. یہاں ستارے کی تاثیر نہیں بیان ہو رہی، یہاں وبا کے اٹھ جانے کا وقت بیان ہو رہا، اور ستاروں سے قدیم زمانے میں اوقات اور سمت اس کا اندازہ لگایا جاتا تھا. اور یہاں بھی اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ وقت کا ظہور ہے کہ جب یہ ستارہ نکلے گا، جب یہ وقت آئے گا تو تب یہ وبا اللہ کی رحمت سے اٹھا لی جائے گی. تو یہاں اس کے ٹائم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ستارے کی تاثیر نہیں ہے اس گفتگو کے اندر کہ وہاں ستارے کی تاثیر کا ذکر ہو. ستارہ پرست ستاروں کی تاثیر مانتے ہیں، تاثیر اور چیز ہے اور اس کا ٹائم وہ اور چیز ہے. واللہ اعلم. حالانکہ شیخ توصیف الرحمان راشدی سے جب گفتگو ہوئی تو شیخ نے ان احادیث پر جن علماء کرام نے ضعف کی گفتگو کی ہے یا ان کو ضعیف بتایا ہے، وہ باقاعدہ طور پر ایک لسٹ بھیجی، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان احادیث ان کو اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے. اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو ریاض شہر، جہاں فضیلت شیخ عبدالحلیم حفظہ اللہ اس سلسلے میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ ستارہ پرستش کی دعوت ہے. لیجیے سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عاقل صاحب حفظکم اللہ ووفقکم لکل خیر. آمین یا رب ویاکم. آپ نے جس شبہ کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بارے میں مختصر عرض یہ ہے، یہ خالی شبہ ہے. ہم ستارہ پرستی یا ستارے کی تاثیر کی دعوت نہیں دیتے. ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. حدیث بیان کرنے میں نہ ستارہ پرستی ہے نہ ستارے کی تاثیر ہے. ستارہ پرستی اور ستارہ کی تاثیر تو یوں بنتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوگا اس وقت یہ بیماری یہ وبا ختم ہو جائے گی. اس ستارے کی وجہ سے، ستارے کے نکلنے کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. جی ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ستارے کی اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ. یہ ایک عربوں میں پہچان تھی، ستاروں سے چیزوں کو معلوم کیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے بڑے جو ہیں فلاں مہینے میں ستارہ فلاں جگہ پہ پہنچتا ہے، اس سے یہ چیز پہچان ہوتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ موسم آئے گا، یہ چیز ہے فلاں چیز ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امت امیہ، ہم ایک ان پڑھ قوم ہے. الشہر کذا و کذا و کذا، آپ نے فرمایا مہینہ ایسے 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 ہوتا ہے. پہلی دفعہ 10 انگلیاں اٹھائیں، پھر 10 انگلیاں اٹھائیں، پھر تیسری مرتبہ ایک مرتبہ 9 اٹھائیں، ایک مرتبہ 10 اٹھائیں. ایسے پہچانا جب پہچان کروا رہے ہیں آپ. تو یہ ستارے کی تاثیر کی بات نہیں ہے، نہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے بیان کی، صرف اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. جی حدیث جو ہے وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس کو
محدث شعیب الارناؤوط جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی شرط پر صحیح ہے. احمد شاکر محدث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہوں، اور بعض اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کم از کم یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے. اور پھر بخاری کی حدیث جس کی وضاحت جو ہے میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس کے معنی کے قریب ہی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے کو اس وقت تک منع کیا ہے جب تک یہ آفت جو ہے ختم نہیں ہوتی. بخاری کے الفاظ میں یہ ہے کہ جب تک وہ پھل جو ہے سرخی کی طرف یا وہ مائل نہیں ہو جاتے. بعض راتوں میں یہ ہے کہ وہ پیلے، بعض راتوں میں سرخ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. تو مسند احمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے حتی تذهب الآہا وبا، یہاں تک کہ وبا پھیل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب الآہا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع کیا ہے جب تک کہ آہت یعنی وبا ختم نہ ہو جائے. تو مسند احمد کی روایت میں جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں وما تذهب الآہا وما الآہا، وما تذهب الآہۃ ما الآہۃ، یہ آہت، یہ وبا، یہ آفت جو ہوتی ہے کب، یہ کیا ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا طلوع ثریا، جب ثریا ستارہ جو ہے طلوع ہوتا ہے اس وقت یہ آہت ختم ہو جاتی ہے. اب اس کی مزید وضاحت اسی حدیث میں امام طحاوی مشکل الاثار ان کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ آفت ختم ہو جائے، تو راوی کہتے ہیں کہ قلت متى ذلك یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اے ابو عبد الرحمن یہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طلوع ثریا، جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس وقت یہ ہوتا ہے. تو حافظ ابن حجر دوسرے مورخین علماء نے، ائمہ نے، شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ طلوع ثریا کب طلوع ہوتا ہے؟ جب سردی ختم ہوتی ہے اور گرمی شروع ہو جاتی ہے تب یہ ثریا جو ہے طلوع ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی اپنی طرف سے ایک تو بات نہیں کی، دوسرا ہم نے صرف حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تیسرا یہ حدیث بھی صحیح، کم از کم حسن درجے کی تو ہے، اکثر جو ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، حسن درجے سے کم ہے ہی نہیں. چوتھی چیز ہم نے اس میں حدیث کے اندر کوئی اضافہ بھی نہیں کیا. پانچویں بات یہ ہم یہ بھی نہیں کہتے ستارے کی تاثیر ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یہ دونوں حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میقات ہے، وقت ہے آفت کے ختم ہونے کا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضاحت کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا یہ علامت ہے، پہچان ہے، یہ ایک وقت ہے جب یہ آفت ختم ہوتی ہے. پہچان کے لیے وقت کے بارے میں پوچھا یہ کب ہوتا ہے، تو کہا جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے. یہ آہت عموماً جو ہے غالباً، جیسے ہم پہلے بیان میں بیان کر چکے ہیں، یہ آفت ختم ہو جاتی ہے. تو ایک یہ پہچان ہے، ایک علامت ہے اور وقت ہے. اس کو میقات بھی بعض اہل علم نے کہا ہے، میقات ہے، وقت ہے سردی کے ختم ہونے کا، گرمی کے شروع ہونے کا اور آفت کے ختم ہونے کا. اس میں کسی قسم کی ستارے کی کوئی تاثیر کا بیان ہے ہی نہیں، نہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے. ایک حدیث ہے رسول وسلم کی، اس کی ہم نے وضاحت کی، اس کا ترجمہ کیا. تاثیر تب بنتی ہے، آپ دیکھیں، آپ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے تاثیر تب بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صبح کی فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد رات بارش ہوئی تھی، صبح فجر کی نماز پڑھی آپ نے. اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، وہ کافر بی، بخاری کی حدیث ہے. میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مجھ پر کفر کرنے والے ہیں. تو اب اس کی وضاحت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ.
جس نے یہ کہا کہ ہمیں بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ پر ایمان لانے والا بندہ ہے اور ستاروں پر کفر کرنے والا بندہ ہے. الحمدللہ. اور جس نے یہ کہا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں، بعض اور تمہیں بنجمی کذا و کذا، بعض اور تمہیں یہ الفاظ بھی ہیں مسلم احمد وغیرہ کئی حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر، جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، یہ میرے ساتھ کفر کرنے والا بندہ ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا بندہ ہے. یہ تاثیر کی بات یہاں مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، اس کے سبب سے اس کی تاثیر بیان ہو رہی ہے، اس کی تاثیر سے یہ بارش ملی ہے، تو یہ کفر ہوتا ہے. ہم تو اس کو مانتے نہیں، ہم اس کی تاثیر کہتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، ایک وقت ہے کب یہ آفت ختم ہوتی ہے. اس کی وضاحت جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں جب جو ہے سورہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو یہ آفتیں عموماً غالباً یہ ختم ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی ستارہ پرستی نہ ہے، نہ اس میں ستارے کی کوئی تاثیر بیان ہوئی ہے. ہم نے صرف اس کو بطور علامت، بطور پہچان، بطور وقت کے بیان کیا ہے. یہ جو ہے بالکل صحیح موقف ہے. مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہم نے موقف بیان کیا تھا، شیخ مکرم نے، محدث جو عظیم محدث ہیں اس وقت کے، مشہور عالم ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے. تو یہی صحیح موقف ہے کہ یہ بطور علامت جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے عموماً آفتیں ختم ہو جاتی ہیں. آمن ہم پہلے بیان کریں، عموماً بس اوقات یہ غالبی حکم ہے، بس اوقات باقی بھی رہتی ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے ساری کلی طور پر ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ حکم غالبی ہے، یہ غالبی ہے، یہ نہیں کہ کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نہ ہم ستارہ پرستی کے قائل ہیں، نہ ہم ستارے کی تاثیر کے قائل ہیں. یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے، جاہلیت کا عقیدہ ہے. ہم واحد ہیں اور متبع سنت ہیں. ہم نے صرف حدیث بیان کی، صحیح حدیث بیان کی، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا جو معنی تھا وہ ہم نے بیان کیا. اس میں کسی قسم کی کوئی ستارہ پرستی نہیں ہے، نہ ستارے کی تاثیر کی کوئی بات ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ عبد الحلیم حفظہ اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت آپ نے جو تشریح بیان کی ہے. ہم ستارہ پرست نہیں ہیں اور نہ ہی نجم پرستی کی یا نجومیوں پر ایمان اور یقین رکھنے کی یا ان کی باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی یا ان کی قدر و عزت کرنے کی دعوت نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.